السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، سیلیبریٹیز کو لے کر جو میں نے اپنی ویڈیوز شیئر کی، اس کو بے حد پسند کیا گیا۔ ثنا خان سے ریلیٹڈ ان کی جرنی، استغفار کس طرح کر کے، توبہ کر کے وہ اللہ سے انہوں نے رجوع کیا۔ اسی طرح آج کی جو ہماری اسٹوری ہے وہ جنید جمشید بھائی مرحوم کے حوالے سے، یہ کس طریقے سے وہ پلٹے، اللہ کی طرف استغفار کیا انہوں نے، توبہ کری، اللہ سے رجوع کرا۔ کیونکہ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اور ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اپنی زندگیوں کو چینج کرتے ہیں تو ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے کہ جب اتنا زیادہ دنیا دار انسان، اتنا مشہور انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو مزید عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی چکا چوند کو چھوڑنے کے بعد کتنی بیوقوفی ہے کہ جب دنیا آپ کے لیے پاگل ہو رہی ہو اور آپ سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن جب اللہ سے رجوع کرنے کے بعد اللہ ان کو وہ مقام دیتا ہے، وہ بلندیاں عطا کرتا ہے، تو سب حیران رہ جاتے ہیں۔ جس طرح جنید جمشید بھائی مرحوم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے شوبز کو خیر بات کہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی عزت مجھے استغفار کرنے اپنے رب کے آگے توبہ کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملی ہے، شاید وہ عزت مجھے کبھی بھی اپنے شوبز انڈسٹری میں نہ مل پاتی ہے۔ ایک گویّا، ایک گانے والا صرف یہیں تک رہتا، اور کہاں اب لوگ اتنے جنید جمشید بھائی اس طریقے سے اتنی عزت سے انہیں پکارا کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ استغفر اللہ کی ایک بات شیئر کر رہے تھے اپنے بیان میں، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار نہ کرنے والے کا دل اتنا زیادہ سخت کر دیا جاتا ہے، اس طرح ایک کبر کی اس کے دل کے اوپر اس طرح کی ایک پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ شخص بس ایک تکبر میں آ جاتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ بس وہ اسی کی ہے اور یہ سب کام وہی کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی اس طرح کے دنیا دار انسان سے جب یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد نوازا ہے، اللہ کا بہت کرم ہے آپ پر، تو اس کو یہ چیز بھی کافی ناگوار گزرتی ہے، اس کو نعوذ باللہ اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا کیا ذکر، یہ تو ساری محنت ہی میری ہے۔ جبکہ ایک دیندار انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا عاجز ہوتا ہے اپنے رب کے آگے کہ وہ اپنے اوپر کبھی بھی کسی چیز کا کریڈٹ لے کر نہیں جائے گا، وہ سب کہے گا یہ میرے رب کی عطا ہے۔ شیطان کی طرح کبھی بھی اکڑے گا نہیں کسی بھی چیز کو لے کر۔ تو جنید جمشید بھائی کی ماشاءاللہ زندگی ہم سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برانڈ کو ان کے کامیاب کیا۔ ہمیں یہ ان سیلیبریٹیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو خدا نخواستہ ہماری دنیا چلی جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت دنیا کو بے حد شاندار کر دیتا ہے۔ ثنا خان، جنید جمشید بھائی، بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز ایسے ہیں کہ جب وہ دین کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ ماشاءاللہ جنید جمشید بھائی ایک بڑے بزنس مین، پرفیوم کا بزنس، کپڑوں کا بزنس، آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ان کا برانڈ تھا، ایک نام تھا۔ تو دوستوں، آئیے آج کی میریکل اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جنید جمشید بھائی کے لیے ایک دعا ضرور کہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا کرے اور ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 2-3 میریکل اسٹوریز ہیں، اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہوئی تو میں اسٹوریز شارٹ کر دوں گی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں گے اس کو۔ پہلی اسٹوری جو ہے وہ ہماری ایک بہن کی ہے کہ جو شیئر کرتی ہیں کہ آپ جو لیڈیز ہیں وہ سب سمجھتی ہوں گی، ان کو پی سی او ڈی کا ان کو پرابلم تھا، اور اس کے پرابلم کے ہوتے ہوئے سب جانتے ہیں کہ فیمیلز کافی ان کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ماں بننے میں بھی ان کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کو لے کے کافی حد تک پریشان تھی اور کافی ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی تھیں۔ یہ ایک ذہنی ایک جو ہوتی ہے پریشانی، ایک لڑکی کو شادی سے پہلے جب اس طرح کی تکلیف ہوتی ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کچھ لڑکیاں ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں، مایوسی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ علاج بھی کروا رہی تھیں، اور پھر انہوں نے تہجد اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔
وہ کہتی ہیں کہاں اتنے مہینوں سے یعنی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، وہ بہت پریشان تھی، اور وہ کہتی ہیں 1 مہینے کی تہجد اور 1 مہینے کا استغفر اللہ، اتنا بڑا یعنی اس کا کمال ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا PCOD صحیح ہو گیا، ورنہ بہت مشکل کام ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کتنا لمبا چلتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر بالکل یعنی وہ جو بہن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ماشاءاللہ سے۔ اور وہ کہتی ہیں سب کچھ تہجد میں یعنی پڑھا گیا استغفار، تہجد میں مانگی گئی دعائیں، وہ سب اللہ رب العزت نے قبول کر کے مجھے شفا یابی عطا فرمائی ہے۔ اور بے شک ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں کتنی زیادہ اور کتنے زیادہ اس میں پاورفل ہے۔ استغفار کا ذکر کرنا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا اور اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کرنا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ تہجد کی سعادت نصیب کر دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، کہ ہم اٹھ کے اس ٹائم استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہ بخشوا سکے، اپنی دل کی مرادیں اللہ سے پوری کروا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی جو بھی سن رہے ہیں اس کو ضرور کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین کی کہہ دیجئے گا۔ دوستوں جو دوسری میریکل اسٹوری ہے وہ بھی ایک بہن کی میریکل اسٹوری ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے جو یوٹرس تھا اس کے اندر تھوڑی یعنی جس طرح فائبرائڈس بن جاتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہوں گے، رسولی یعنی وہ ہو گئی تھی، اور اس کا کافی ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس چیز کو لے کر۔ ظاہر ہے ایک عورت کے لیے تو بہت پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بھی اسی طریقے سے ماشاءاللہ استغفر اللہ کا ورد کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ ودن منتھس یعنی ان کے اندر وہ چیز جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ جو ٹریٹمنٹ تھا وہ تو ان کا جاری تھا، لیکن اس طریقے سے بالکل ایک چیز کا ٹھیک ہو جانا، ختم ہو جانا اور ان کی طبیعت بحال جانا، یوٹرس بالکل نارمل یعنی ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ استغفر اللہ کا میریکل ہی ہے۔ بے شک اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور جو ہماری بہن ہے وہ پچھلے سال یعنی لاسٹ ایئر رمضان سے استغفر اللہ پڑھ رہی تھیں، اور اس سال یعنی انہوں نے 1 سال کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ اتنی زیادہ میری زندگی میں تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ میں خود حیران ہوں کہ جب میں لاسٹ ایئر رمضان کی اپنی حالت کا جائزہ لیتی ہوں اور جب اس سال رمضان کا جائزہ لیتی ہوں تو میری حالت میں زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ یعنی معاشی جو تنگیاں تھیں کہتی ہیں اتنی حد تک وہ سولو ہو گئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ذہنی قلبی سکون تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم استغفر اللہ یا کوئی بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو قلبی اور ذہنی سکون تو ملتا ہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو میری پریشانیاں تھیں وہ بہت زیادہ حد تک ختم ہو چکی ہیں، بہت زیادہ، یعنی میرے وسائل میں اضافہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے۔ کہاں وہ یعنی دوسروں کے محتاج تھے اور ماشاءاللہ اب وہ جو ہیں وہ خود دوسروں کی بھی ہیلپ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہن ہماری جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کو عمرے پہ جانے کی بہت خواہش تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے 7000 استغفر اللہ میریکل اسٹوری سنی، اس کے فائدے سنے، پھر میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا اسی نیت کے ساتھ، اور وہ کہتی ہیں بہت جلد یعنی غیب سے ایسے اسباب بنے کہ ماشاءاللہ سے وہ عمرے پہ جا رہی ہیں، اور ان کی ہو سکتا ہے وہ جب تک میں یہ اسٹوری آپ کو سنا رہی ہوں وہ ماشاءاللہ جا بھی چکی ہوں عمرے پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کے لیے اسباب بنائے، غیب سے راستے کھولے، اور ماشاءاللہ سے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ یہ بہت بھی اللہ رب العزت بہت بڑا احسان ہے ان کے لیے۔ وہ کہتی ہیں میرے لیے تو یہ استغفر اللہ کا میریکل ہی ہے۔ بالکل دوستوں یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ استغفار جو جس نیت کے لیے پڑھتا ہے اللہ پاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وہ دعا قبول نہ ہو یا وہ اس کا معاملہ حل نہ ہو۔ بعض اوقات ہماری کچھ یعنی زبان کی لغزشیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری گناہ بن جاتے ہیں اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو جب استغفار ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی ہم اپنی زبان کی اور نظروں کی، ان 2 چیزوں کی ضرور حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نظروں کا گناہ جو ہے وہ آپ کی عبادت کی لذت ختم کر دے گا، آپ کے دل کو سخت کر دے گا، اور جو آپ کی زبان کا گناہ ہے وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ختم کر دے گا۔
تو ان دونوں چیزوں سے جب ہم استغفار اور درود پاک کا ورد کریں اور تو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ ظاہر انسان ہے، ہم 100% کبھی بھی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ ضرور کوشش کیا کیجیے، جب کسی بھی مقصد کے لیے درود پاک یا استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہیں تو کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ نفس کے شر سے ہمیں بچا اور ہماری زبان اور ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور بے بس ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ ہماری طاقت بن جائیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور آسانیاں کرے گا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کو ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے، کمنٹس کیا کیجیے، کیونکہ اس طریقے سے ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جاتی ہے اور صدقہ جاریہ بنتی ہے آپ کی اور میرے لیے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی استغفر اللہ پڑھنے کی طرف آ جائے تو کتنا ثواب ملے گا آپ کو اور مجھے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔